اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة وسوف ينبئهم اللہ بما كانوا يصنعون۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی ان کا عہد لیا تھا، سو وہ بھی جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے، تو ہم نے ان میں باہم قیامت تک کے لیے بغض و عداوت ڈال دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بدبختی اور ان کی عہد شکنی کا تذکرہ کیا تھا کہ یہودیوں نے اپنے وعدوں کو کس طریقے سے توڑا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دو قسم کے عذاب بھیجے تھے۔ ایک تو محسوس عذاب، یعنی جس کو دیکھتے تھے لوگ، جیسا کہ شکلوں کو مسخ کر دینا، خون کی بارش، پتھروں کی بارش، یہ جو ایک عذاب، اور ایک عذاب یہ کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل سخت کر دیا تھا، حق بات اس کے دلوں کے اندر اترتی نہیں تھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی بدعہدی اور ان کی عہد شکنی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہودی عیسائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، اور کیا عہد لیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کی معرفت سے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے عہد لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگ، اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہے، مجھ سے تعلق ہے، تو تم میری پیروی کرو، میرے احکامات کے اوپر عمل کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو ان کی نبوت اور ان کی رسالت کو تم ماننا۔ سورہ سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جس کا نام احمد ہوگا، اور اس احمد کی تم تائید کرنا، ان کی نصرت کرنا، اس کے اوپر ایمان لانا اور اس کی تم مدد کرنا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے کہا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا، اس عہد کو مانا نہیں، بلکہ اس عہد کے خلاف زندگی گزارتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آپس کے درمیان کے تعلقات کو قیامت تک کے لیے بغض و عداوت میں بدل دیا۔ قیامت تک کے لیے ان کو آپس میں محبت نہیں۔ اب یہاں پر شاید کوئی یہ کہے کہ صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بغض و عداوت ڈال دی، اور حالانکہ وہ لوگ سب مل کر کے ہیں، وہ تو مل کر کے لڑتے تو ہے ہی نہیں، سارے لوگ مل کر کے ہیں۔ تو مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہری طور پر یہ دکھتا ہے کہ یہ مل کر ہے، لیکن مل کر کے کون ہیں؟ جنہوں نے عیسائی مذہب کو بالکل ترک کر دیا، عیسائی مذہب سے ان کو کوئی تعلق نہیں، دہریہ بن گئے، اور ساری دنیا میں جتنے بھی عیسائی اور یہودی لوگ ہیں سب نے اپنے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، کوئی اپنے مذہب پر عمل نہیں کر رہا، سور کا گوشت کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اسی طریقے سے عیاشی اور آوارگی کر رہے ہیں، اور اپنے مذہب کے اوپر کوئی عمل نہیں کر رہے، دہریہ قسم کے وہ لوگ ہو گئے۔ تو اس قسم کے لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن جو سچے عیسائی ہیں وہ لوگ ملے ہوئے نہیں ہیں۔ سچے عیسائی جو لوگ ہیں، سچے کرسچن لوگ ہیں، سچے نصارہ لوگ، وہ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ سب کے دل بالکل پھٹے ہوئے ہیں۔ ہزاروں جو ہے الگ الگ ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں، ہزاروں گروپ میں آج عیسائی دنیا بچی ہوئی ہے۔ ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کے دلوں میں بغض و عداوت اللہ نے ڈال دی ہے۔ میں تو کہاں کہہ رہا ہوں، اور آپ تو کہاں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بغض و عداوت کو ڈال دیا ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں تو پھر اللہ کا فرمان تو بالکل سچا ہے۔ یہ کس کے لیے یہ عذاب ہے؟ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی عہد لیا تھا کہ ہم آپ کے عہد کو، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو
اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے اس کے خلاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کے دلوں کو توڑ دیا، پھاڑ دیا۔ کس کے دل کے اندر محبت نہیں ہے؟ جو بھی محبت آپ کو نظر آتی ہے یہ سب عیسائی مذہب سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، باہر کے لوگ ہیں، یہ لوگ ملے ہوئے نظر آتے۔ جو اصل میں عیسائی لوگ ہیں وہ ملے ہوئے نہیں ہیں، ہزاروں تنظیمیں ان کی ہیں، ہزاروں جماعتیں ہیں۔ مسلک میں جس طریقے سے ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ مسلک میں ہم سے زیادہ وہ لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ تو شریعت کے اندر ہی ہیں، جو بھی جماعت ہے ہم تو اسلام کو ماننے والے ہی ہیں، لیکن اس کے اندر کے جو عیسائی لوگ نکل گئے، دہریہ بن گئے، نہ اپنے مسلک کو مانتے، نہ اپنے مذہب کو مانتے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، وہ لوگ ملے ہوئے نظر آتے۔ اور جو لوگ آپس کے اندر مختلف ہیں اور مختلف الخیال لوگ ہیں، وہ بظاہر جو ہے ملے ہوئے نظر آتے، لیکن وہ لوگ ملے ہوئے نہیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے عیسائیوں کی جو 3 جماعتیں اصل ہیں، 3 جماعتیں جو اصل ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ تینوں جماعتوں کا عقیدہ کیا ہے۔ ایک تو ہے نستوریہ، اس کے اندر ایک جماعت ہے نستوریہ، اور ایک ہے یعقوبیہ، اور ایک ہے ملکائیہ۔ ان تینوں کے مسلک کو جب آپ دیکھیں گے اور ان کے عقائد کو دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلا جو ان کا گروپ ہے جس کے بارے میں میں نے ابھی یہ کہا، نستوریہ، یہ ان کا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ نستوریہ جو فرقہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور دوسرا گروپ جو اہم ہے عیسائیوں کا وہ ہے یعقوبیہ، جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے ہیں۔ اور تیسرا جو ان کا گروپ ہے، تیسرا وہ ہے ملکائیہ۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ 3 خداؤں میں سے ایک خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ثالث ثلاثہ، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر بیان کیا ہے، ثالث ثلاثہ، یعنی 3 خداؤں میں سے ایک خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی نعوذ باللہ مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے۔ ایک فرقہ تو خدا کا بیٹا سمجھتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور خدا کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعقوبیہ متحد سمجھتا، اور ایک فرقہ جو 3 خداؤں میں سے ایک خدا سمجھتا۔ اب ظاہر بات ہے اصول اور عقائد میں جب اتنے اختلافات ہوں گے، ایک فرقہ تو یہ سمجھتا، ایک فرقہ کا عقیدہ یہ ہے، تو ظاہر بات ہے جب ان کے عقائد کے اندر اور ان کے اصول کے اندر اس قدر اختلافات ہوں، بعد المشرقین، مشرق اور شمال اور جنوب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے زیادہ ان کے عقائد کے اندر فرق ہے، ظاہر بات ہے یہ اختلافی کا تو نتیجہ ہے۔ اگر یہ سب لوگ ملے ہوئے ہوتے، سب کا عقیدہ ایک ہوتا، یا تو خدا 3 خداؤں میں سے ایک خدا سمجھتے، یا تو خدا کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متحد سمجھتے، یا تو خدا کا بیٹا سمجھتے، 3 میں سے ایک سمجھتے۔ لیکن ان کے دیکھیں تینوں فرقوں کے مسلک کے اندر کتنا اختلاف ہے، بعد المشرقین، شمال جنوب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے زیادہ ان کے عقائد کے اندر فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے جو عہد لیا تھا، ان عہد کے توڑنے کی وجہ سے، اس عہد شکنی کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے دلوں کے اندر بالکل اختلاف، عداوت، نفرت اور بغض ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔